الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، یہ آیت مبارکہ کا جس آیت مبارکہ کا یہ ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت کا ایک حصہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا ہے، اور رمضان کے مہینے کا قرآن کریم سے جو تعلق ہے اور رمضان کے مہینے کے ساتھ قرآن کریم کے نزول کا جو تعلق ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، جو سراپا ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ تو قرآن کریم ہدایت بھی ہے، قرآن کریم کے اندر نشانیاں بھی ہیں، قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا بھی ہے، اور اس مہینے کے ساتھ قرآن کریم کا ایک خاص تعلق ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور روزوں کی فرضیت کے ساتھ ساتھ اس بات کو بیان فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اور تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو تقوی حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ متقی بننے کا راستہ روزے کے ذریعے سے اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں، اور انسان کو روزے کے ذریعے سے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ روزے کا حکم اور روزے کا عمل مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، تو رمضان کا ایک خاص تعلق روزے سے ہے اور روزے کے حوالے سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی کا حاصل ہونا وہ رمضان کے اندر اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو تقوی حاصل ہوگا اور یہ جو تقوی کے ذریعے سے آئندہ کی زندگی سنور جائے گی، تو تقوی کا حصول رمضان المبارک کے اندر وہ صرف روزے کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ رمضان کے تمام آداب اور رمضان کے تمام اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ پاک اگر اس کو بندہ اہتمام کرے تو انشاءاللہ العزیز اس کو اللہ پاک تقوی کی دولت نصیب فرمائیں گے۔ تو رمضان کا ایک خاص تعلق تو روزے کے ساتھ ہے، اور روزے کے بارے میں کل کے درس میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اسی طرح آج کے درس میں اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ رمضان المبارک کی خاص اہمیت روزے کے علاوہ اور کن کن اعمال کے ساتھ رمضان کے تعلق کے حساب سے بنتی ہے، اور اس رمضان کے اعتبار سے ہمیں کن اعمال کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ قرآن کریم کے نزول کو ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینہ اس کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی آخری کتاب جو اللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے اتری ہے، وہ رمضان المبارک کے اندر اتری ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ہی کے
ایک دوسرے حصے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا ہے، قرآن کریم لیلۃ القدر میں اترا ہے اور اس قدر والی رات کے اندر اترا ہے، لہذا قرآن کریم کے نزول کے ساتھ رمضان المبارک کا ایک خاص تعلق ہے۔ بلکہ صرف قرآن کریم نہیں، احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو پچھلی کتابیں اور صحیفے اترے ہیں وہ بھی رمضان مبارک کے مہینے میں اترے ہیں۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے یکم رمضان کو نازل فرمائے اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 6 رمضان کو نازل ہوئی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 رمضان مبارک کو نازل ہوئی، اور قرآن کریم جو اس امت کے لیے نازل ہوا وہ 24 رمضان مبارک کو نازل ہوا۔ البتہ ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ پچھلی کتابیں جو نازل ہوتی تھیں وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبیوں پر براہ راست مکمل کتاب یا مکمل صحیفہ نازل ہو جاتا تھا، اور قرآن کریم کے ساتھ نزول کا جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ اور ترتیب رکھی ہے، نزول کا جو اسلوب رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر شب قدر میں نازل کیا گیا اور رمضان مبارک کی اس رات کے اندر نازل کیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر جناب نبی پاک علیہ السلام تک 23 سالوں کے اندر آہستہ آہستہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے اتارا جاتا رہا۔ تو گویا کہ رمضان مبارک کے ساتھ اللہ کی آسمانی کتابوں کا خاص تعلق ہے اور قرآن کریم کا خاص تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس قرآن کریم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارنے کا جو موقع اور وقت منتخب فرمایا ہے وہ شب قدر کا ہے، اور شب قدر رمضان مبارک کے اندر آتی ہے۔ تو اس لیے رمضان مبارک کو تمام مہینوں کے اندر جو سرداری کا شرف اللہ نے عطا فرمایا اور رمضان مبارک کو یہ خاص فضیلت عطا فرمائی کہ اس مہینے کو اللہ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے خاص طور پہ چنا ہے۔ چنانچہ رمضان مبارک کے قرآن کریم کے ساتھ اسی خاص تعلق کے پیش نظر ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق کا اس مہینے کے اندر اظہار کرے اور قرآن کریم کے ساتھ خاص لگاؤ اور وابستگی کا مظاہرہ کرے۔ چنانچہ جناب نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے کہ آپ کا تعلق قرآن کریم سے اس خاص مہینے میں بڑھ جایا کرتا تھا۔ جناب نبی پاک علیہ السلام قرآن کریم کا دور بھی فرمایا کرتے تھے، اور جو سنت آج حفاظ کرام قرآن کریم کی پڑھنے اور پڑھانے کی اور اس کو دور کرنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ سننے اور سنانے کی جاری رکھے ہوئے ہیں، ہمیں سیرت طیبہ سے جناب نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور اس عمل کی بنیاد ملتی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو اس طرح مضبوط کیا جائے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو بڑھا دیا جائے، قرآن کریم کو راتوں کے اندر نمازوں کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قیام کی حالت کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کو بڑھایا جائے، اللہ کو قرآن سنایا جائے، اللہ کے بندوں کے سامنے بھی قرآن پڑھا جائے، اپنے ذاتی طور پر ذاتی اوقات میں قرآن پڑھا جائے۔ ایک تو بات یہ ہے، لہذا قرآن کریم ہم سے تقاضا کرتا ہے، رمضان المبارک ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو بڑھاتے ہوئے سب سے بنیادی چیز قرآن کریم کے ساتھ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی اور قرآن کریم کو صحیح طور سے ادا کرنے کی کوشش اور اس کا اہتمام کیا جائے۔ ہم اس بات کی کوشش اور اہتمام کریں کہ قرآن کریم کی ہماری جو ادائیگی ہے اور جو تجوید ہے اور قرآن کریم کی درست ادائیگی ہے وہ ہماری بالکل ٹھیک ہو جائے۔
ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھنے والے ہوں۔ انتہائی افسوس کا اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک مسلمان کو غیروں کی زبان صحیح انداز میں بولنی اور صحیح لہجے میں بولنی آتی ہو، لیکن قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، جو لوح محفوظ سے اتارا ہے، جس کو فرشتوں کے ذریعے سے اتارا گیا، اس کے پڑھنے سے، اس کی صحیح ادائیگی سے ہم غافل ہیں اور اس کی صحیح پڑھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے کے اندر اس دفعہ تو اللہ نے ایک خاص فرصت آپ کو عطا فرما دی ہے۔ بے شک ہمارے اوپر آزمائش ہے، لیکن اللہ نے ہم کو فارغ کر دیا ہے، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی ملنا ملانا، نہ کوئی دیگر مصروفیات، نہ کوئی تقریبات اور نہ اجتماعات۔ آپ کے پاس وقت ہے، اپنی ذاتی زندگی میں قرآن کریم کو داخل کیجئے، قرآن کریم کی تجوید کو درست کیجئے، قرآن کریم کی ادائیگی کو درست کیجئے۔ جس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ کسی صحیح پڑھنے والے استاد کو منتخب کر کے اس سے وقت لے کر اس کو قرآن کریم سنائے اور اس سے قرآن کریم صحیح کرائے۔ اگر آپ کو اپنے محلے میں کوئی نہیں ملتا تو پھر آج کل تو آن لائن بھی اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی قرآن کریم پڑھانے کا سلسلہ قائم اور دائم ہے، لہذا کسی کو استاد بنا لیجئے صحیح پڑھنے والے کو، اور اس کو اپنا قرآن سنائیے اور اس کے ساتھ مل کے قرآن کو صحیح کیجئے۔ اور اگر آپ کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے اور آپ اللہ کے فضل سے قرآن صحیح کرا سکتے ہیں، تو کسی ایسے آدمی کو، کسی ایسے مسلمان کو پکڑ لیجئے جس کا قرآن کریم کمزور ہو، تو اس کا قرآن کریم صحیح کرا دیجئے۔ تو قرآن کریم سے تعلق کا اور رمضان المبارک کے اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح کیا جائے، اس کی تجوید اور قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا، اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کو بڑھایا جائے۔ ہر مسلمان پر قرآن کریم کا حق ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، لیکن رمضان المبارک کا تقاضا یہ ہے کہ اس تلاوت کو بڑھایا جائے، اس تلاوت کو خوب کیا جائے۔ آناء اللیل و آناء النہار، دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی قرآن کریم کی تلاوت سے اپنی زبانوں کو تر رکھا جائے۔ چنانچہ اس رمضان المبارک کے اندر اللہ پاک نے ہم کو تلاوت قرآن کریم کے لیے ایک اور بھی ہم کو ذریعہ عطا فرمایا، اور وہ ہے تراویح کی نماز، کہ 20 رکعت تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ وہاں تراویح کے اہتمام کے ساتھ تراویح کے اندر قیام کرتے ہوئے مسلمان سارا قرآن کریم دہراتے ہیں اور قرآن کریم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ لہذا تراویح میں بھی قرآن کریم کو پڑھنے اور سننے کا اہتمام کیا جائے، تراویح مکمل پڑھی جائے اور باقاعدگی کے ساتھ پڑھی جائے، اور راتوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے تو 2-4 رکعت 6 رکعت جو ہو سکے تو تہجد میں، اسی طرح مغرب کے بعد اوابین میں، اور اسی طرح سے جو دن کی نمازیں ہیں جب موقع ملے، اللہ کی طرف سے یہ فرصت کے دن ہیں، قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو اور موقع نمازوں میں جتنا ملتا ہے تو ٹھیک، اور نمازوں کے علاوہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کو بڑھایا جائے۔ روزانہ کا وقت مقرر فرمائیں اور وقت مقرر کر کے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں کہ جی یہ میرا 1 گھنٹہ ہے، یہ میرے 2 گھنٹے ہیں، یہ صرف اور صرف تلاوت قرآن کریم کے لیے خاص ہے۔ اور فرمایا تیسری بات، قرآن کریم کا اور رمضان المبارک کا تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے اندر ہم قرآن کریم کے تدبر اور اس کے فہم اور اس کی سمجھ، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، سمجھیں کہ اللہ کا پیغام ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ کا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ ہم سے مخاطب ہیں تو اللہ ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ہماری زندگی کے بارے میں تعلیم کیا دے رہے ہیں، اللہ ہم سے والدین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اللہ ہم سے پڑوسیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نمازوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ روزے اور زکوٰۃ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، میرے اللہ کا تقاضا مجھ سے حج کے بارے میں کیا ہے، میرے اللہ کا تقاضا مجھ سے اپنے سے مانگنے اور اپنا ذکر کرنے کے بارے میں کیا ہے، اور میرے اللہ کا تقاضا ان سخت حالات میں اور تنگی کے اندر کیا ہے، اور پچھلی امتوں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ کیا گزرے ہیں اور اللہ اس میں کیا سبق دینا چاہتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو پڑھنے کی اور سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے جو مستند
تفاسیر ہیں ان کا مطالعہ کسی عالم کی رہنمائی میں کیا جائے یا کسی کا درس سنا جائے یا اس طرح سے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اپنے اوقات کو صرف کیا جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ اللہ نے جو قرآن رمضان کے مہینے کے اندر آسمان دنیا پہ نازل فرمایا اور بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اللہ آپ کو یہ رمضان کا مہینہ اس قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں اور اس کو پڑھنے کے لیے اپنی ہمت کو خرچ کرنے کی، اپنے اوقات کو خرچ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیں، تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی۔ چنانچہ ہمارے اردو کے اندر بڑی اچھی مستند تفاسیر موجود ہیں۔ اگر مختصر تفسیر کی بات کریں تو تفسیر عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی ایک مختصر ترجمہ بھی ہے اور تفسیر بھی ہے، بڑی اچھی، آپ روزانہ اس کا مطالعہ فرمائیں۔ اگر اس سے تفصیل چاہتے ہیں تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی معارف القرآن ہے، 8 جلدوں کے اندر تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر ہے، عام فہم انداز کے اندر لکھی گئی ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ قرآن کریم کا روزانہ کم از کم 1 سپارہ اس طرح سے ہم مطالعہ کریں اور اس طرح سے تلاوت کریں کہ ان آیات کا ترجمہ اور ان کی تفسیر بھی ہم دیکھنے والے ہوں اور اس کی تفسیر کو اور تشریح کو ہم پڑھنے والے ہوں۔ آپ یقین کیجئے جو مشکل مقامات ہیں ان کا سمجھنا مشکل ہوگا، لیکن قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ وہ ہے کہ جو ہر آدمی بآسانی مستند تفاسیر کی مدد سے ان کا مفہوم اور مضمون سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ جب قرآن کریم سے آپ کا تعلق قائم ہوگا، آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے، اور وہی قرآن کریم جب تلاوت میں تراویح میں پڑھا جا رہا ہوگا تو آپ کے ذہنوں میں، آپ کی یادداشت کے اندر وہ باتیں آئیں گی اور وہ پیغام دہرایا جائے گا جو پیغام اللہ نے دیا ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی زندگی سنورے گی اور آپ کے اندر عمل پیدا ہوگا۔ تو روزانہ کا کوئی وقت مقرر فرمائیں اور اس وقت کو تفسیر قرآن کریم کے لیے خاص فرمائیں کہ میں یہ تلاوت کروں گا اور اس تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گا اور تفسیر بھی پڑھوں گا، اور تفسیر ہمیشہ مستند علماء کی لکھی ہوئی مطالعہ فرمائیں تاکہ کسی قسم کی غلطی کا شکار ہم نہ ہوں اور بالکل صحیح انداز میں قرآن کریم کو سمجھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے جو دعوت ہے اور قرآن کریم کا جو پیغام ہے اس کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے کوشش فرمائیں۔ قرآن کریم کے جو پیغام، قرآن کریم کے جو ہدایات ہیں، ان ہدایات پہ خود بھی عمل کرنا ہے اور ساری دنیا کے اندر اس روشنی کو پھیلانے کی کوشش اور محنت کرنی ہے، لہذا دوسروں کو دعوت بھی دیں اور دوسروں کو قرآن کی طرف لے کے آئیں، دوسروں کو بھی انہی معاملات کی ترغیب دیں کہ جی اپنا قرآن صحیح کرو، تجوید صحیح کرو، نماز صحیح کرو، تلاوت کرو، قرآن کریم کو سمجھو۔ دنیا جہان کی چیزیں اور لٹریچر اور تحقیقات ہم دن رات مطالعہ کرتے ہیں اور دنیا جہان کے خطابات سنتے ہیں، اگر نہیں سنتے تو اس خالق کائنات کے پیغام کو نہیں سنتے کہ جو اس نے ہمارے اوپر 7 آسمان سے نازل فرمایا ہے اور جس کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص تعلق قرآن کریم کا ہے۔ جب ہم اس تعلق کو پورا کریں گے اللہ ہمارے لیے متقی ہونے کا راستہ آسان فرمائیں گے، اللہ ہم کو تقوی نصیب فرمائیں گے جو انشاءاللہ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہوگا اور جو انشاءاللہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ اور فرمایا اگلی بات، قرآن کریم کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے اندر کرنے کے جو کام ہیں ان کاموں کے اندر ایک کام یہ ہے کہ دن کو روزے کا اہتمام اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ کیا جائے، جس کا تذکرہ کل کے درس میں آ چکا ہے، اس کو آپ حضرات سن سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ رات کو تراویح کا اور قرآن کریم کو سننے کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے قیام کو سنت قرار دیا ہے، اور جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی سنت ہے کہ رات کو اللہ کے سامنے قرآن کریم کا پڑھنا اور رات کو اللہ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی سنت ہے۔ لہذا اس سنت کو پورا کرتے ہوئے اور اس سنت کا اہتمام کرتے ہوئے قرآن کریم کے ساتھ
قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھایا جائے۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی ہے اور فضیلت بیان فرمائی ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں، یعنی اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے بھی اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے بھی اخلاص کے ساتھ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ پوری زندگی کے گناہ اللہ اس رمضان کے قیام کی برکت سے معاف فرما دیں، اس رمضان کے روزے کی برکت سے اور راتوں کے قیام کی برکت سے معاف فرما دیں۔ مشقت ہوتی ہے، دن کو بھوکا پیاسا رہتا ہے انسان، اور رات کو اللہ کے سامنے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تراویح میں کھڑا ہوتا ہے، مشقت بے شک ہے، لیکن اس مشقت پہ جو اجر و ثواب ہے وہ لامتناہی ہے، لامحدود ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ کامیاب تاجر کی نشانی یہ ہے اور عقل مند انسان کی نشانی یہ ہے کہ تھوڑی سی مشقت کو برداشت کر لے، لیکن آخرت کے ہمیشہ کے اجر و ثواب کو حاصل کر لے، اس لیے کہ عبادت کی مشقت چلی جایا کرتی ہے اور اس کا اجر و ثواب باقی رہ جایا کرتا ہے۔ چنانچہ اس رمضان کے مہینے میں راتوں کی تراویح کا اہتمام ہو، اور فرمایا کہ اس مہینے کو اللہ نے وہ خاص فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس مہینے کے اندر نفل عمل کا ثواب اللہ نے فرضوں کے برابر کر دیا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا کر دیا ہے۔ چنانچہ جتنا ہو سکے نفلی صدقات کا، نمازوں کا، تلاوت کا، نفلی اعمال کا اہتمام بھی زیادہ سے زیادہ ہو، اور فرائض کا اہتمام بھی خوب ہو کہ اللہ نے جو ثواب ایک فرض نماز کے اندر رکھا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے وہ ثواب 70 گنا کر دیا ہے، گویا کہ 70 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ لہذا کون ہوگا وہ بد نصیب، اور کون ہوگا وہ خسارے کا سودا کرنے والا، اور کون ہوگا وہ بے عقل جو اس رمضان آفر سے فائدہ نہ اٹھائے، جو اللہ کی طرف سے دی گئی اس آفر سے فائدہ نہ اٹھائے، اس پیشکش سے فائدہ نہ اٹھائے، اور اپنی نیکیوں کے خزانے کے اندر اضافہ نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے خوب اہتمام کے ساتھ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہماری کوئی نماز جماعت سے نہ رہ جائے، جماعت کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، اور نفلی اعمال کا اہتمام ہو کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے خوب اجر و ثواب کی بارش برستی ہے، جس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے خزانے کے اندر جمع کرانا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ مہینہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان اللہ کی طرف سے دیے گئے اعمال کو پورا کرنے کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، صبر کرتا ہے، نیکیوں پہ جمتا ہے، اور گناہوں سے روکتا ہے اپنے نفس کو، یہ صبر ہوا کرتا ہے۔ فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے کے غم بانٹو، ایک دوسرے کی تکلیفوں کو کم کرو، پریشانیوں کو کم کرو، لوگوں کو افطار کراؤ، اور افطار انسان کی مغفرت کا اور آگ سے خلاصی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کو بھی اللہ پاک اس روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چاہے تمہاری، اور افطاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر تمام لوازمات ہی ہوں، بلکہ جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، جو اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، اس کے مطابق اگر آپ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کا دانہ ہی، یا ایک پانی کا گھونٹ ہی، یا ایک دودھ یا لسی کا گھونٹ ہی اگر آپ کسی کو پلا کے افطار کرا دیں، اور اللہ اس کی برکت سے آپ کے اخلاص کی برکت سے اللہ آپ کے عمل کو قبول فرمائے، تو انشاءاللہ یہی عمل آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ پاک اس کے اندر آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے قرب و جوار میں، اپنے دائیں بائیں والوں میں،
اپنے آمنے سامنے والوں میں، اپنے اہل محلہ شہر کے لوگوں میں جو غریب ہیں، جو کمزور ہیں، جو مسکین ہیں، جو کم حیثیت والے ہیں، جن کے گھروں میں افطاری نہیں ہوتی، جن کے گھروں میں سحری کا سامان نہیں ہوتا، جن کے گھروں میں بھوک نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے، لوگوں کی آمدنیاں ختم ہو گئیں، اس رمضان مبارک کے اندر، اس ماحول کے اندر اپنے صدقہ اور خیرات کو بڑھائیے، لوگوں کو سحری اور افطاری کے لیے سامان مہیا کیجیے۔ اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے، اس جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، انفقوا من طیبات، انفقوا مما رزقناکم، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس رزق میں سے خرچ کیجئے، اس رزق میں سے خرچ کیجئے، کیونکہ اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں حق ہوتا ہے للسائل والمحروم، ان لوگوں کا بھی جو مانگ لیتے ہیں اور ان لوگوں کا بھی جو محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ کے مال میں حق ہے تو ان کو اس حق کو ادا کیجئے اور لوگوں کو سحری اور افطاری کرائیے۔ اور فرمایا جناب نبی پاک علیہ السلام نے اس رمضان کے اندر جن اعمال کی تلقین فرمائی اور جن اعمال کے کرنے کا فرمایا کہ دیکھو اس رمضان کے اندر اپنے خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دو۔ فرمایا جو اس مہینے میں اپنے غلام یا اپنے خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اللہ آگ سے اس کو آزادی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے جو کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھروں کے کام کرنے والے ہوں، ہمارے تجارتوں میں جو ہمارے ملازمین ہوں، ہمارے گھروں کی کام کرنے والی ماسیاں ہوں یا گھروں کے کام کرنے والے چوکیدار، ڈرائیور اور خانسامہ اور جو لوگ ہیں، فرمایا اپنے زیر نگین لوگوں کے ساتھ، اپنے نیچے والے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، ان کے کاموں کو کم کرنے کا معاملہ، ڈیوٹی کے اوقات کم کر دیجئے کہ جی رمضان آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم روزے بھی رکھو، تمہیں تراویح میں بھی مشقت نہ ہو اور تم آسانی کے ساتھ اپنے اعمال کر لو۔ اس کو ملازم کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کریں، اس کے بوجھ کو ہلکا کریں، اس کے کاموں کو ہلکا کریں، کاموں کو تقسیم کر دیں۔ ملازمین کو کام زیادہ ہے تو ملازم کو بڑھا دیں، ایک ملازم کا اضافہ کر دیں، اور ایسے اوقات میں کام لیں کہ اس کے اوپر روزہ بھاری نہ پڑے، وہ روزہ رکھ سکے، وہ آپ کے کام کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑ دے یا بلا وجہ شدید مشقت میں نہ پڑ جائے۔ تو فرمایا کہ اگر مغفرت چاہتے ہیں، آگ سے خلاصی چاہتے ہیں، جہنم کے آگ سے بچاؤ چاہتے ہیں، اپنے خادم کے، اپنے غلام کے بوجھ کو ہلکا کر دیں۔ اور فرمایا اس مہینے کے اندر کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرو، کہ اس مہینے کے اندر کلمے اور استغفار کی کثرت سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ جناب نبی پاک علیہ السلام نے یہ عمل بتلایا ہے، فرمایا کثرت سے کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھو کہ ان سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ اور فرمایا کہ دوزخ سے پناہ مانگو، اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں دوزخ سے بچائے اور جنت کا سوال کرو۔ یہ اللہ سے مانگنے کی بات ہے، اور آخرت کے اندر انسان کی کامیابی یہی ہے کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا تو وہ کامیاب ہے۔ تو یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندو، جب آپ کے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فَإِنِّي قریب، فرمایا کہ میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں، دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اس آیت کے مفہوم سے معلوم ہوا اللہ دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں، اللہ ہمارے قریب بھی ہیں۔ کاش کہ ہم بھی اللہ کے قریب ہو جائیں، کاش کہ ہم بھی دعائیں مانگیں تو سحری کا وقت، سحری کا وقت جو دراصل تہجد کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اکسیر ہے۔ سارا سال اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے
کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ اس تہجد کے وقت میں اعلان ہوتا ہے، رات کے آخری پہر میں اعلان ہوتا ہے، اور کوئی ہے سوال کرنے والا تو میں اس کو عطا کروں۔ تو رمضان کی راتیں، تہجد کا وقت انتہائی مبارک وقت ہے۔ اس تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، اور افطاری سے پہلے روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کو بڑا پسند ہے روزے دار کا مانگنا، لہٰذا افطاری سے پہلے اپنے وقت کو خاص کر کے اس وقت میں 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے جانماز پہ بیٹھ جائیں، اور اللہ کے سامنے روتے رہیں، اور رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیں کہ اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتا ہوں، اللہ جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اور جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے، اور قبر کے عذاب سے، اور موت کی سختی سے پناہ چاہتا ہوں، اور جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت کی نعمتیں مانگتا ہوں، اور دنیا کی راحت اور عافیت مانگتا ہوں، اور بے حساب تیری برکتیں اور رحمتیں مانگتا ہوں۔ اللہ سے مانگنا، اللہ سے بے حساب مانگنا تو کوئی منع نہیں ہے۔ میرے اللہ کو مانگنا بھی پسند ہے، اور میرے اللہ پھر دیتے بھی ہیں۔ تو اللہ کو آپ کا کب کا مانگنا پسند آ جائے، اور کب آپ کی بگڑی بدل جائے۔ کتنے مسائل کا شکار ہیں، آئے دن لوگ پوچھتے ہیں کہ فلانے کام کے لیے وظیفہ، اور فلانی پریشانی کے لیے وظیفہ، اور شادیوں کے معاملات، اور کاروبار کی بندش کے معاملات، اور فلانے آپس میں جھگڑوں کے معاملات۔ ارے یہ تمام معاملات اور یہ تمام بندشیں اور یہ تمام چیزیں جو رکاوٹیں آپ کی زندگی میں ہیں، ان کا واحد حل صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے رو کے میرے اللہ کو منا لیں، اللہ کو منا لیں، اپنے خالق کو منا لیں۔ جہاں سے پریشانی آئی ہے اس اللہ کو راضی کر لیں، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ تو میرے اللہ سے تعلق، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ رمضان مبارک کا خاص وظیفہ ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی، روزانہ کے وقت میں سنت دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو، ہمارے بڑوں کو، علماء کرام کو ہمارے لیے کرنے کے کام آسان فرما دیے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دعاؤں کی کتاب مرتب فرمائی، مناجات مقبول اس کو کہتے ہیں۔ مناجات مقبول کے نام سے ہر کتب خانے میں مل جایا کرتی ہے، بلکہ آج کل تو آن لائن انٹرنیٹ پہ بھی مل جایا کرتی ہے، گوگل ایپلیکیشن سے مل جائے گی، اپنے موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس مناجات مقبول میں روزانہ کی بنیاد پر روزانہ دعاؤں کی ایک منزل ہے، اور وہ ساری سنت دعائیں ہیں، ان سنت دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مناجات مقبول روز پڑھیں، روز مانگیں اللہ سے۔ یہ تو رمضان میں نہیں بلکہ پورے سال کا معمول بنائیں۔ اللہ آپ کی زبان پر وہ دعائیں جاری فرما دے جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے مانگی۔ جن الفاظ میں پیارے نبی نے اپنے رب سے سوال کیا، ان الفاظ سے زیادہ مبارک دعائیں اور الفاظ کون سے ہوں گے؟ میں اور آپ ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہیں، میرے پیارے نبی کی ایک دعا اور ایک جملہ ان پہ بھاری ہے، تو آپ وہ مسنون دعائیں پڑھیں، اللہ آپ کے کام آسان فرمائیں گے۔ اللہ سے جب تعلق ہوگا، اللہ دلوں کا اطمینان نصیب فرمائیں گے، اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لہذا رمضان کے اندر کوشش فرمائیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بٹھا کر اللہ کے سامنے مانگنے اور سوال کرنے اور جھولی پھیلانے کا عادی بنائیں۔ اس سے انشاءاللہ العزیز اس تقوی کا حصول آسان ہوگا جس تقوی کے لیے اللہ نے روزہ بھی عطا فرمایا، اور جس تقوی کو قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا کہ یہ تقوی یہ انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور تقوی والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کا پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان کے اندر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور فرمایا اسی رمضان کے اندر ایک خاص عمل شب قدر کی تلاش ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے قرآن کریم رمضان میں اتارا، اور اللہ نے قرآن کریم شب قدر میں اتارا۔ فرمایا کہ شب قدر وہ رات ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر فرمائی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر فرمائی ہے۔ 80-82 سال
اس سے بھی زیادہ بہتر ہے ایک رات جو اللہ نے رکھی ہے، اس رات میں اللہ کی طرف سے وہ پیشکش ہے میرے دوستوں کہ جو عبادت اس ایک رات میں انجام دی جائے گی اور اللہ کے ہاں اگر قبول ہو گئی تو وہ انسان کی پوری عمر کی عبادات سے بڑھ کر ہو جائے گی، کیونکہ 80 82 84 سال کسی انسان کو مشکل سے عمر ملتی ہے اور وہ بھی ساری زندگی ساری عمر کو اللہ کی عبادت میں خرچ نہیں کرتا، لیکن قربان جائیے یہ 2 4 گھنٹے 6 گھنٹے کی رات اگر اس میں اللہ کی عبادت میں یہ رات گزار دی اور شب قدر نصیب ہو گئی تو شب قدر کی عبادت سے کتنا آگے انسان بڑھ جائے گا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ، اور کتنا زیادہ ہے یہ بھی میرے اللہ نے نہیں فرمایا، تو یہ کتنی اس کی فضیلت ہے یہ اللہ نے نہیں بتلایا ہے، لہٰذا اس ماہ مبارک میں شب قدر کی تلاش کرنی ہے۔ اور شب قدر کی تلاش کیسے ہے؟ فرمایا جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں بتلایا ہے کہ اس شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، چنانچہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں رات خاص طور سے وہ راتیں ہیں جن راتوں کے اندر شب قدر کے ہونے کے امکانات بہت ہیں، اور شب قدر اس کے اندر آپ کو ملنے کا امکان بہت ہے، لہذا ان راتوں میں اہتمام فرمائیں کہ ان راتوں کی کوئی نماز آگے پیچھے نہ ہو، کوئی جماعت آگے پیچھے نہ ہو، اور خاص طور سے تلاوت کا اہتمام ہو، صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو، اور ان آخری راتوں کے اندر اللہ سے مانگنے کا اہتمام ہو، اپنے رب کے سامنے اکیلے بیٹھ کے پڑھتے رہیں، مانگتے رہیں، اللہ ان راتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اس کے بعد رمضان کے اعمال کے اندر ایک عمل اعتکاف کا عمل ہے۔ اللہ نے اس آخری مہینے رمضان کے آخری عشرے میں نبی پاک علیہ السلام کی خاص سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدگی سے اعتکاف کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے اوپر بھی یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کسی مسلمان نے بھی اعتکاف کی سنت کو پورا نہ کیا تو سب گناہگار ہوتے ہیں، لیکن اگر کچھ لوگوں نے سنت پوری کر دی تو باقی لوگوں کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اس آخری عشرے کے اعتکاف کی جو فضیلت ہے، فرمایا کہ معتکف کی فضیلت یہ ہے کہ یعتکف الذنوب ویجزا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلہا، کہ فرمایا کہ معتکف گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے اور اس کے لیے ان عبادتوں کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے کہ جن عبادتوں کو وہ اعتکاف کی وجہ سے کر نہیں پاتا۔ مثلا معتکف کسی کی خدمت کیا کرتا تھا، مریض کی تیمارداری کیا کرتا تھا، جنازے میں شریک ہوتا تھا، لیکن اب اعتکاف کی وجہ سے ان خدمتوں سے دور ہے اور یہ خدمت نہیں کر پاتا ہے، اللہ اس کو وہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اللہ پاک اس کو ان اعمال کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ساتھ میں جو وہ اعتکاف میں اعمال کرتا ہے اس کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو 10 دنوں کا آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے، اور اس اعتکاف کے لیے آپ کو 21ویں شب شروع ہونے سے پہلے مسجد میں بیٹھنا ہے، اور شوال کا چاند نکلنے تک مسجد سے باہر نہیں نکلنا سوائے ان ضرورتوں کے جن ضرورتوں کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے۔ جو آدمی ان 10 دنوں کا اعتکاف کر لے گا اللہ کی طرف سے یہ فضیلت ہے، جناب نبی پاک علیہ السلام نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، تو اس لیے اعتکاف کا بھی خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک خاص بات جو آخری بات جو میں ایک بات کہہ کے بات کو مکمل کروں گا وہ یہ ہے کہ ان راتوں کے اندر اور رمضان المبارک کے ان دنوں کے اندر خاص طور سے اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ حقوق العباد کی ادائیگی اور حقوق العباد سے معافی۔ اگر آپ کے ذمے کسی کے حق ہیں تو اللہ کے لیے ان حقوق کو ادا کر دیجئے، اگر کسی کا کچھ لینا دینا ہے تو وہ ادائیگی کر دیجئے، اگر کسی کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو ادا کر دیجئے، اس سے معافی مانگ لیجئے،
والدین کی نافرمانی، اس گناہ سے معافی مانگیے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑا ہوا ہے، اس گناہ سے معافی مانگیے۔ اور اگر کسی کے طرف سے دل میں کینہ اور بغض ہے تو اس سے بھی معافی مانگیے، اس لیے کہ شب قدر کے اندر جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے ان میں 4 افراد شامل ہیں، اور ان 4 افراد میں ایک آدمی تو وہ ہے جو شراب کا عادی ہو، باقی 3 افراد وہ ہیں، نمبر 1 والدین کا نافرمان، والدین کو تکلیف دینے والا، اور دوسرا آدمی وہ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑتا ہو، اور تیسرا آدمی وہ جو کینہ اور بغض رکھنے والا ہو۔ چنانچہ اگر آپ کی اپنے والدین کے ساتھ کوئی کھٹ پٹ موجود ہے اور والدین کی خدمت میں کوتاہی ہے، والدین کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہے، والدین کی ناراضگی ہے، اللہ کے لیے ان سے معافی مانگ لیں، ان کو راضی کر لیں اور ان کے فرما بردار بن جائیں۔ اسی طرح اگر رشتہ داروں کے ساتھ معاملات خراب ہیں تو رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کو درست کر لیں اور ان کو منا لیں، اور اگر کسی کی طرف سے دل میں کوئی کینہ اور بغض ہے تو اس کو اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنے دل کو صاف کر کے سوئیں، اپنے دل کو صاف کر کے رمضان المبارک کی برکتیں اٹھائیں۔ یقین کیجئے کہ آپ نے اگر ان اعمال کا اہتمام کر لیا، نمازوں کو درست کر لیا اور تلاوت قرآن کا اہتمام کر لیا، اور رمضان المبارک کے اندر صدقہ اور خیرات کا اہتمام کر لیا، جناب نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت بے حد اور حساب تھی، لیکن رمضان کے مہینے میں تو آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے تیز ہواؤں کے جھکڑ ہوتے ہیں کہ جس سے ہر آدمی سیراب ہوتا ہے اور مستفید ہوتا ہے اور وہ ہر ایک کو جا کے پہنچتی ہے۔ تو صدقہ اور خیرات کو بڑھا دینا اور اللہ کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اس کا خاص اہتمام ہو تو گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان المبارک، یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو اللہ نے عطا فرمایا، اور تقوی حاصل کرنا اس رمضان کے اندر اللہ نے آسان فرمایا ہے، تو اس کا ایک عمل روزہ ہے، روزے کو آداب کے ساتھ رکھنا، اور اس کا ایک عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے اور قرآن کریم کو سمجھنا ہے، اور اسی طرح سے نفلی اور فرض اعمال کا اہتمام کرنا ہے، شب قدر کی تلاش ہے، اعتکاف کرنا ہے، حقوق العباد کو ادا کرنا ہے، افطاریوں کو، لوگوں کی افطاری اور سحری کا انتظام کرنا، اور اپنے خادمین کے بوجھ کو ہلکا کرنا، اور صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں اور ان اعمال کو کرتے رہیں۔ اللہ ہم کو رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہم کو رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ہم کو اس رمضان کے اندر، اس رمضان کو اللہ ذریعہ بنائے ہماری معافی کا، اللہ ہم کو جہنم سے نجات عطا فرمائے، اللہ ہم کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ان تعلیمات تک رسائی دیجیے اور ان تک دین کی باتوں کو پہنچائیے، اور کوشش کیجیے کہ اپنے گھروں کے اندر سے فضول باتوں کا اور لایانی چیزوں کا خاتمہ ہو، اپنے اوقات کی حفاظت ہو، اور رمضان المبارک اس طرح سے گزرے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہو تو ہمارے دلوں کو یہ اطمینان ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے اوقات کی حفاظت کی، اور ہم نے رمضان کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے تھا اس طرح سے رمضان میں اپنے اوقات کا استعمال کیا۔ اللہ پاک ہماری کمی بیشی کو معاف فرمائے، اللہ ہم کو رمضان کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔